کہتے ہیں نبی کے قدموں میں کیا رکھا ہے؟ میں کہتا ہوں جب ماں کے قدموں میں جنت ہے تو نبی کے قدموں میں کیا رکھا ہے اس کا اندازہ آپ خود ہی لگا سکتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوار کے۔ ایک بھائی اپنی بہن پہ کنٹرول نہیں کر سکتا، ایک باپ اپنی بیٹی پہ کنٹرول نہیں کر سکتا، ایک شوہر اپنی بیوی پہ کنٹرول نہیں کر سکتا۔ اگر کنٹرول نہیں کر سکتے تو دل کے کانوں سے سن لو، اپنی نماز، اپنے روزے، اپنے حج، اپنے صدقات، اپنے عمرہ پر گھمنڈ کرنے والوں، اگر اپنے گھر کی عورتوں کو کنٹرول نہیں کرتے تو اللہ نے جنت کے دروازے پہ لکھ دیا ہے کہ جنت دیوسوں کے لیے حرام ہے، حرام۔ جنت دیوسوں کے لیے حرام ہے۔ صحابہ نے پوچھا آقا دیوس کون ہے؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جس کے گھر کی عورتیں بدی میں مبتلا ہوں اور وہ مرد معلوم ہونے کے بعد ان کو نہ روکے، جو عورتیں بازاروں میں بے پردہ جائیں اور وہ مرد معلوم ہونے کے باوجود ان کو نہ روکے، ایسے مرد دیوس ہے، دیوس۔ اللہ نہ ان کا فرض قبول کرتا ہے، نہ ان کا نفل قبول کرتا ہے، نہ ان کی دعائیں قبول کرتا ہے، نہ ان کی نمازیں قبول کرتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ام المومنین فرماتی ہے پہلی وجہ تو یہ ہے۔ دوسری وجہ، جب ناپ تول میں کمی کی جائے گی تو زلزلے آئیں گے۔ ام المومنین ناپ تول میں کمی۔ اب ناپ تول میں کمی پر بہت اچھی تشریح کی ہے حکیم الامت حضرت علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ۔ ناپ تول میں کمی پر ہمارا دماغ یہی آ کے اٹک جاتا ہے کہ سبزی ناپ تول ہوا، سبزی میں ناپ تول ہوئی تو کسی نے کمی کر دی تو زلزلہ آئے گا۔ یہ بھی ہے، اس کا تو انکار ہی نہیں ہے، تو سب سمجھ گئے۔ ناپ تول میں کمی کا کیا مطلب؟ اللہ قرآن مقدس میں فرماتا ہے ناپ تول میں کمی نہ کرو، وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، سبحان اللہ۔ ناپ تول میں کمی نہ کرو، اس میں خسارہ نہ کرو، اس میں کمی نہ کرو۔ کیا مطلب؟ ناپ تول میں کمی نہ کرنے کے کئی معنی ہے، ایک معنی یہی تو بات ہے، جب غالب اور اقبال کے کلام کے اتنے معنی نکل سکتے ہیں تو پھر مصطفیٰ جان رحمت کی حدیث کے اس کے کتنے معنی نکل سکتے ہیں؟ اسی کو تو میرے امام کہتے ہیں نا، میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیاں ہے جس کا بیاں نہیں، اور فصحا عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہے دبے لچے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ حدیث کی تشریح ہو رہی ہے حکیم الامت کی زبانی، اور میں اس کو بطور مفہوم پیش کروں۔ ناپ تول میں کمی ہوتی ہے تو زلزلے آتے ہیں، تو ناپ تول میں کمی کا ایک مطلب تو یہ ہوا کہ ہم سبزی بیچ رہے ہوں، دودھ بیچ رہے ہوں، وغیرہ وغیرہ، جو ناپ کے اس میں کمی نہ کرو۔ اب ناپ تول میں کمی کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ کسی کا ہم پہ حق نکلتا ہے تو ہم تو اس کو مانتے ہیں، لیکن جب ہم پر نکلتا ہے تو اس کو نہیں دیتے۔ ناپ تول میں کمی کا ایک مفہوم یہ بھی ہے، بھئی یہ بھی تو لینا دینا ہے نا، اگرچہ اس کا کوئی دکھنے والا ترازو نہیں ہے، لیکن بہرحال ہمیں دینا تو اس کا حق ہے۔ ہر آدمی حق مانگ رہا ہے، حق دینے والے کتنے ہیں؟ کیا بے شمار سفید لباس پر ہمیں وہ کرسی پہ بیٹھے ہوئے حاجی نمازی نظر نہیں آتے جنہوں نے اپنی بہنوں کا حق مار کر کے رکھا ہے؟ کیا بات، کیا جو اپنی بہنوں کو حصہ نہیں دیتے؟ کہ بے شمار ایسے لوگ نہیں ہیں جنہوں نے اپنے بھائیوں کا حق دبا رکھا ہے، اپنے بھائیوں کو حق نہیں دیتے؟ اگر اللہ نے طاقت دی، 4-6 لوگ ماننے جاننے والے ہوئے تو بڑا بھائی چھوٹے بھائی کو کہتا ہے جا جو کرنا ہے کر لے، میں نہیں دوں گا، اور پھر اس کے بعد اس کے ننگے پن پر کوئی انصاف کرنے کون سامنے آتا ہے؟ کون آتا ہے آنکھ میں آنکھ ڈالنے کے لیے؟ کون آتا ہے کسی کو حق دلانے کے لیے؟ کون آتا ہے کسی کے حق کے لیے؟ اللہ اکبر۔ بلکہ لوگ کہتے ہیں یار وہ تو ننگا آدمی ہے، وہ تو دادا آدمی ہے، وہ تو بھائی
گیری کرتا ہے اس کے پاس جائیں گے تو یہ ہوگا اور یہ ہوگا اور یہ ہوگا اور یہ ہوگا. سن لو جس وقت حق تلفی کی جا رہی ہو اور پھر لوگ جو حاجی نمازی اور دیندار کہلانے والے کسی کے حق کے لیے اس کے ساتھ کھڑے نہیں ہیں تو وہ بھی تیار ہو جائیں زلزلوں کے جھٹکوں کے لیے, وہ بھی تیار ہو جائیں اللہ کے عذاب کے لیے. یہاں تو جھٹکے ہوں گے اور زمین کے اندر جو ہوگا اس کا انجام کیا ہوگا. اللہ اکبر. بڑی معذرت کے ساتھ ایک بات میں آپ کو بتاؤں جس کو فقی ابو اللیث سمرقندی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے, ذرا دھیان سے سننا. آج ہم ہر سال عمرہ کے لیے جا رہے, اللہ مبارک کرے, حج کے لیے بھی جا رہے ہیں, مسجد کے متولی بھی بن گئے, 50,000 5-5 لاکھ مدرسوں کے اندر چندے بھی لکھانے, بہت اچھی بات ہے, لیکن بہن کو حصہ نہیں دے رہے ہیں اور بہن بھانجوں سے لڑ رہے ہیں. آپ جانتے ہیں, آئیے ذرا سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے بہن کی حق تلفی کرنے کا انجام کیا ہے. میں نے حوالہ پڑھ دیا, جس کو رجوع کرنا اس طرف کرے, اور میں اس کو اپنے الفاظ کے جامع میں پڑھنے لگا ہوں. اللہ اکبر. آج جانتے ہیں اللہ اللہ یہ جو رسومات ہے, دراصل جب شادی ہوتی ہے تو جہیز لوگ اس لیے بھی مانگ لیتے ہیں کہ یہ لوگ کے یہاں تو حصہ دینے کا رواج ہی نہیں ہے, حصہ ملے گا نہیں, اس لیے جتنی بھیک مانگنا ہے مانگ لو. اور آپ کو ایک بات بتاؤں, جب سے یہ جہیز مانگنے کا مطالبہ ہم نے شروع کیا ہے اور ہمارے سماج میں شروع ہوا ہے, ایک بات تو آپ کو بتاؤں, ہمارے مذہب میں تو کفن مانگنے کی بھی اجازت نہیں ہے. توجہ کریں, ہمارے مذہب میں تو کفن مانگنے کی بھی اجازت نہیں ہے. آخر وہ کون سے سنی اور کیسے مسلمان ہے کہ جو جہیز مانگنے کے لیے نکلے ہیں. ہمارے مذہب کا حال تو یہ ہے, اگر ایک چادر پرانی گھر میں پڑی ہوئی ہے اور اللہ اکبر باپ مر گیا ہے تو اسلامی غیرت کہتی ہے 3 مسنون کفن کی ضرورت نہیں ہے. اگر ایک ہی پرانی چادر تیرے پاس موجود ہے تو اپنی غیرت کا سودا کسی کے دروازے پہ مت کرنا, ایک ہی چادر میں لپیٹ کر غیرت کے ساتھ اپنے باپ کو دفن کر دینا. اب بھی تجھے بھیک مانگنے کی اجازت نہیں. جس مذہب میں باپ کے کفن کے لیے بھیک مانگنے کی اجازت نہ ہو, ایک کپڑا موجود ہوتے ہوئے, کفایت کا کپڑا موجود ہوتے ہوئے, اس مذہب کے اندر آخر جہیز مانگنے کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ اس مذہب کے اندر کار مانگنے کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ اس مذہب کے اندر اللہ اکبر بائک مانگنے کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ اور یاد رکھنا, آج لوگ کہتے ہیں مولانا مسلمانوں کی بیٹیاں غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہے. آج لوگ کہتے ہیں مولانا مسلمانوں کی بیٹیاں غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہے, مسلمانوں کی بیٹیاں لوجوں میں بک رہی ہے, مسلمانوں کی بیٹیاں سگنلوں پہ برقع پہن کے بھیک مانگ رہی ہے. میں پوچھتا ہوں ذمہ دار کون ہے؟ بڑی معذرت کے ساتھ جو یا کہ غیرت مند مسلمانوں, اگر تمہارے دلوں میں عشق مصطفیٰ ہے, اگر تمہارے دلوں میں محبت رسول ہے, اگر تمہارے دلوں میں الفت رسول ہے, اس عشق مصطفیٰ کا واسطہ دے کر پوچھنا چاہتا ہوں, بیٹیاں لوجوں میں کیوں بک رہی ہے؟ بیٹیاں سگنلوں پہ بھیک کیوں مانگ رہی ہے؟ بیٹیاں مرتد کیوں ہو رہی ہے؟ اوروں کا ہاتھ پکڑ کر کیوں جا رہی ہے؟ ذمہ دار کون ہے؟ کیا وہ بیٹی جس نے کسی کا ہاتھ تھام لیا صرف وہ ذمہ دار ہے؟ نہیں نہیں, بلکہ ذمہ دار ہم سب ہیں, ذمہ دار پورا معاشرہ ہے. اس کی وجہ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, حضرت مفتی محمد اسماعیل صاحب قبلہ, نعرہ تکبیر. تشریف رکھیں, بیٹھ جائیں, حضرت کا استقبال کر لیں, درود شریف پڑھ لیں آپ لوگ. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ والسلام علیک یا رسول. ایک بار سب مل کے اور درود شریف پڑھ لیں آپ. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بڑی نواز, سب مل کے درود شریف پڑھیں, بلند آواز سے درود شریف پڑھیں. آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ڈسٹرب نہیں کریں تو بڑی نوازش آپ سب کی بڑی نوازش. ایک بار آپ سب بھی درود شریف. حضرات آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم. ڈاکٹر شفیق الرحمان بخش صاحب ایم پی سنبل تشریف لے آئے ہیں. ایک بار پھر درود شریف پڑھنے آپ. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم,
सलात व सलाम अलैका। मैं गुफ्तगू शुरू कर दूं फिर से, आपकी इजाजत है? आप तवज्जो मेरी तरफ रखे हुए, एक बार जरा फिर दुरूद शरीफ पढ़ें, बुलंद आवाज से पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करम व आलिहि व सहबी व बारिक व सल्लिम सलात व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर दुरूद शरीफ पढ़ने एक मरतबा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करम व आलिहि व सहबी व बारिक व सल्लिम सलात व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु। खुले खुले दिल से जरा आशिकों की तरह सब दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करम व आलिहि व सहबिही व बारिक व सल्लिम सलात व सलाम अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन। तो ये बात हमारे माशरे में होती है कि बेटियां भाग रही है, मुर्तद हो रही है, मजहब छोड़ रही है, जिम्मेदार कौन? सिर्फ वो जाने वाली बेटियां जिम्मेदार नहीं है, इसके जिम्मेदार हम भी हैं, क्योंकि हमने शादी के नाम पर इतनी रसूमात को ईजाद कर दिया, इतनी रसूमात को ईजाद किया कि अब हर कसो नाकस के लिए शादी मुमकिन न रही, शादी मुश्किल हो गई। जबकि मेरे और तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया निकाह इतना आसान कर दो कि जिना करना मुश्किल हो जाए। आपकी तवज्जो, जिस नबी के कहने पर कलेमे को तुमने सच्चा माना, हमने सच्चा माना, जिस नबी के कहने पे अल्लाह को एक माना, जिस नबी के कहने पे कुरान को अल्लाह की किताब माना, जिस नबी के कहने पर अल्लाह का दीन इस्लाम माना, उसी नबी ने तो ये भी फरमाया ना कि निकाह इतना आसान कर दो कि जिना करना मुश्किल हो जाए। आपसे पूछता हूं, आज हमने जिना आसान किया है, निकाह मुश्किल किया है। एक इंसान 1000-2000 रुपए में जिना तो कर सकता है, लेकिन 1000-2000 में निकाह नहीं कर सकता। जबकि अल्लाह के रसूल ने यह फरमाया निकाह इतना आसान करो कि जिना मुश्किल हो जाए। हमने निकाह को मुश्किल किया। बड़ी माजरत के साथ, सेरे की रस्म है, हल्दी की रस्म है, मेहंदियों की रस्म है, ये रस्म है, जहेज की रस्म है, वो रस्म है, खुदा जाने कितने रसूमात को ईजाद किया। आपसे पूछता हूं, इस्लाम का रसूमात से क्या ताल्लुक है? अल्लाह अकबर। आज ये मैं आपको बताऊं, हमारे मजहब में, तवज्जो करना, हमारे मजहब में निकाह इतना आसान था, निकाह इतना आसान था कि जंग के मैदान में भी निकाह हो रहा था। हैरत की बात ये, जंग के मैदान में भी निकाह हो रहा था। आपसे पूछना चाहता हूं, और जंग के मैदान में जिसका निकाह हुआ वो कोई और हस्ती नहीं। आप सोचते होंगे कि किसी अहरे गहरे का निकाह जंग के मैदान में अर्जेंट हो गया। आप ये भी सोचते होंगे, क्योंकि सोच पर किसी की पाबंदी नहीं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, उलमा की मौजूदगी में, अल्लाह की कायनात में जो सबसे बड़ी हस्ती है उनके बराबर कोई नहीं हो सकता। मूसा, वो ईसा, दाऊद, इब्राहिम, इस्माइल अलैहिस्सलाम, ये सब के सब जिसके पीछे मुक्तदी बन करके खड़े हैं, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह का निकाह खैबर के जंग के मैदान में होता हुआ नजर आ रहा है। आपसे पूछना चाहता हूं, क्या हजरत सफिया के साथ मैदान जंग के अंदर रसूलुल्लाह का निकाह न हुआ? और फिर इतनी सादगी से हुआ कि सहाबा में इख्तिलाफ हो गया कि हुजूर ने सफिया से निकाह किया या नहीं किया। उलमा जानते हैं, मैं कोई नई बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन तवज्जो करो, साल भर पहले से शादियों की रस्मों को रचाने वालों, मेराज के दूल्हा का निकाह मैदान में हो रहा है, और इतनी सादगी से हो रहा है कि सहाबा में इख्तिलाफ हुआ, निकाह हुआ या नहीं हुआ। तो सहाबा में से चंद सहाबा ने कहा, क्यों बहस करते हो, इंतजार करो। अगर रसूलुल्लाह ने हजरत सफिया को पर्दा करा दिया तो समझ लेना कि निकाह हो गया, और अगर पर्दा नहीं कराया तो समझना कि निकाह नहीं हुआ। आपसे पूछना चाहता हूं, जब मेराज के दूल्हा का निकाह इतनी सादगी से होता है तो तुम कौन और तुम्हारी हैसियत क्या, हम कौन और हमारी हैसियत का। लेकिन जुल्म का बुरा हो, मुसलमान को नबी की सुन्नत कब याद आती है? कब याद आती नबी की सुन्नत? मुसलमान को नबी की सुन्नत उसी वक्त याद आती है
جب اس کا اپنا فائدہ ہوتا ہے، مطلب وہ سنت کا نہیں اپنے فائدے کا پابند ہے۔ ایک بات آپ کو بتاؤں، مسلمان کتنی سادگی سے کہتا ہے مولانا جہیز دینا تو سنت ہے نا، رسول اللہ نے اپنی شہزادی کو جہیز دیا، تو جہیز دینا سنت ہے، جب سنت ہے تو دو۔ ہم نے کہا یہ بہت بڑے محققین اور علماء ہیں، میں ایک بات آپ سے کہتا ہوں، ہمت کہہ کے کہتا ہوں، اگر غلطی ہوگی تو ابھی اصلاح ہوگی، اور اگر یہ اصلاح کر دیں گے ابھی کر دیں گے، اگر صحیح کہہ رہا ہوں اور غلط کہہ رہا ہوں تو اصلاح کر دیں گے، صحیح کہہ رہا ہوں تو آپ کو ماننا چاہیے۔ رسول اللہ نے اپنی بیٹی کو جہیز نہیں دیا، جہیز دینا کوئی سنت نہیں، یہ ایک طالب علم کا، قرآن اور حدیث کے طالب علم کا دعویٰ ہے، مناظرے مباحثے اور اس کا شوق نہیں ہے، نہ میں مناظر ہوں نہ میں بحث والا آدمی ہوں، لیکن میں آپ کی عدالت میں ایک بات رکھ رہا ہوں علماء کی توجہ کے ساتھ، توجہ آپ کی اسی بات توجہ سے سن لیں، جہیز دینا سنت نہیں ہے، جب دینا سنت نہیں تو لینا بھی سنت نہیں۔ پھر آپ کہیں گے کہ وہ مثنوی میں، پھر مفتی احمد یار خان نعیمی نے، اور پھر فلاں اور پھر فلاں بزرگوں نے جو جہیز کی فہرست بنائی ہے اس کے بارے میں تو کیا کہتے ہیں؟ میں کہتا ہوں وہ فہرست صحیح ہے، فہرست سے مجھے کوئی اختلاف نہیں، لیکن تھوڑا سمجھ میں ہمارے فیر ہو رہا ہے۔ کیا فیر ہو رہا ہے؟ ایک بات بتاؤں آپ کو دھیان سے، نہ جہیز دینا سنت نہ لینا سنت۔ یہ ایک سبق سنانے کی نیت سے عرض کر رہا ہوں، علامہ اللہ بخش صاحب اگر موجود ہیں پیچھے ہے کیا، پشت پناہی کر رہے کیا؟ ہے بہت دور چلے گئے۔ نہ دینا سنت نہ لینا سنت تو کافر، وہ فہرست میں نے کہا صحیح، مصنوی میں فہرست وہ بھی صحیح، مفتی احمد یار خان نعیمی نے بنائی وہ بھی صحیح، تو کہا پھر میں نے کہا وہ بس سمجھ کا پھیر ہوا۔ اللہ کے رسول نے وہ جو جہیز دیا ہے، جہیز وہ سیدہ فاطمہ کو نہیں دیا، بلکہ وہ اپنے بھائی علی مرتضیٰ کو دیا۔ نمبر ایک سیدہ کو نہیں دیا، بیٹی کو نہیں دیا، بھائی کو دیا۔ اگر آپ بھی بھائی کے لیے لاکھوں خرچہ کرتے ہیں تو امین القادری تمہارا تلوہ چومنے کے لیے تیار ہے۔ حضور نے بیٹی کو نہیں دیا، اپنے بھائی کو دیا، داماد بھی نہیں کہہ رہا ہوں ورنہ کسی کو چور دروازے سے گھسنے کا راستہ ملے گا، بھائی کو دیا۔ اب بھائی کو کیوں دیا؟ اس لیے کہ حضرت ابو طالب کثیر العیال تھے اور ان کی غربت کا احساس تھا رسول اللہ کو، تو فرمایا اپنے چچا عباس سے کہ تمہارے بھائی کثیر العیال ہیں تو ان کے کچھ بچے ہم اپنی ذمے پہ لے لیتے ہیں اور ان کی پرورش ہم کرتے ہیں۔ تو حضرت جعفر کو حضرت عباس نے لے لیا اور علی مرتضیٰ کو بچپن سے رسول اللہ نے اپنی پرورش میں لے لیا، تو گھر میں رسول اللہ نے رکھا، بچپن سے نبی نے پالا، نبی نے پلا، نبی نے بڑھایا، نبی نے پرورش کی۔ اب بتاؤ جس کے گھر میں علی بنے ہیں تو علی مرتضیٰ کا خود کا گھر نہیں تھا، اب شادیوں کے علی نئے گھر میں جا رہے ہیں، تو جس نے پالا تھا، جس نے پوسا تھا، جس نے بڑا کیا تھا، جس نے تربیت کی تھی، اگر بفرض محال علی مرتضیٰ کا نکاح سیدہ فاطمہ کے ساتھ نہ بھی ہوتا اور علی کا نکاح کسی اور کے ساتھ ہوتا تو بھی علی مرتضیٰ کا گھر سجانے کی ذمہ داری تو اسی کی تھی نا جس نے بچپن سے پرورش کی تھی، جس نے بچپن سے پرورش کی تھی، انہی کی ذمہ داری تھی۔ تو لوگوں کو مغالطہ یہ ہو رہا ہے کہ جہیز بیٹی کو دی، بیٹی کو جہیز نہیں دیا، بھائی کے لیے انتظام کیا۔ یہ تو ایک بات میں نے کہہ دی، دلیل کیا؟ اب دلیل سن لیں۔ ایک کھجور، توجہ، ایک کھجور کسی ماں یا باپ کے پاس آئے اور وہ دو بچوں میں برابر برابر تقسیم نہ کرے تو اللہ کے رسول فرماتے کھجور کی غلط تقسیم کرنے پر بھی اللہ کو جواب دینا پڑے گا۔ بچوں کے ساتھ برابری کا یہ حق ہے، اس کو ایک مرتبہ بوسہ لیا تو دوسرے بچے کا حق ہے کہ اس کو بھی ایک بار لے لے۔ جو مذہب بوسہ لینے میں برابری دیتا ہو بچوں کے لیے، تو اب سنیں، میرے نبی کی ایک بیٹی تو نہ تھی نا، ہمارے عقیدے میں اہل سنت کے عقیدے میں نبی کی کتنی شہزادیاں ہیں؟ 4۔ کتنی ہیں؟ 4۔ جو مل کے بولے کتنی ہیں؟ 4 مانو
کیونکہ دوسرے ہیں جن کو 4 ہضم نہیں ہوتی، کچھ ایسے ہیں جن کو 4 سے ہی نفرت ہے. جی جی سبحان اللہ. نہ 4 خلفاء مانتے ہیں، نہ 4 شہزادیاں مانتے ہیں، انہیں تکلیف ہے اور وہ پورا زور لگا رہے ہیں ایک ہے ایک ہے ایک ہے. ہم نے کہا 4 ہیں، ہمارے پاس قرآن سے دلیل. ہمارے پاس دلیل کہاں سے؟ علماء موجود ہے. یہ ابن کثیر نے کہا اور یہ اس نے کہا اور اس نے کہا. میں نے کہا جب قرآن کہہ دے تو پھر کوئی کثیر نہیں، کوئی کامل نہیں، کچھ نہیں. جس کی بات قرآن سے ٹکرائے گی اگرچہ وہ ہمارا سب سے بڑا امام کہلائے پھر بھی ہم اس کی بات نہیں مانیں گے، کیونکہ قرآن صاحب قرآن ہمارے لیے پہلے نمبر پر ہے. صحیح بات ہے، یہی تو ہے نا. ہمارے امام نے جب اعلان کیا کہ میرا کوئی قول حدیث سے صحیح سے ٹکرا جائے اسے چھوڑ دیا جائے، یہی ہے ہمارا اصول. اب قرآن کیا کہتا ہے؟ یا ایھا النبی، توجہ قرآن کہہ رہا ہے. جو نبی کی 4 بیٹیاں نہیں مانتے نا ان کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں. یا ایھا النبی، اے نبی، قل لازواجک و بناتک و نساء